الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. انتظار کرم تستمن عینی را اے خدا جو خدا بینو خدا دا مددے بگرداب بلا افتادہ کشتی ضعیفان و شکستہ را تو پشتی بحق کے خواجہ عثمان ہارون مدد کن مدد کن مدد کن یا معین الدین چشتی. منبر پر رونق افروز نبیر اعلیٰ حضرت شہزادہ حضور مفسر اعظم تاج ملت حضرت علامہ منان رضا خان صاحب قبلہ منانی میاں شہزادہ حضور تاج ملت حضرت علامہ عمران رضا خان صاحب قبلہ سمنانی میاں مدظ اللہ العالی مناظر اہل سنت حضرت علامہ صغیر احمد صاحب قبلہ بزرگ عالم دین حضرت علامہ قاضی شہید عالم صاحب قبلہ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. نعمت بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا لے خبر جلد کے غیروں کی طرف دھیان گیا میرے مولا میرے آقا تیرے قربان گیا دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا آہ وہ آنکھ کے ناکام تمنا ہی رہی ہائے وہ دل جو تیرے در سے پر ارمان گیا انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا احمد رضا کا تازہ گلستان ہے آج بھی خورشید علم ان کا درخشاں ہے آج بھی عرصہ ہوا وہ مرد مجاہد چلا گیا سینوں میں ایک سوزش پنہا ہے آج بھی خدمت قرآن پاک کی وہ لاجواب کی راضی رضا سے صاحب قرآن ہے آج بھی سب ان سے جلنے والوں کے گل ہو گئے چراغ سب ان سے جلنے والوں کے گل ہو گئے چراغ احمد رضا کی شمع فروزہ ہے آج بھی. آج کی یہ محفل شاعر عشق و محبت بریلی شریف کے اندر امام عشق و محبت فخر زمین و زمن سرمایہ اہل سنن
سیدی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان محدث بریلی رحمت اللہ علیہ کے 107ویں عرس سراپا قدس کے موقع پر منعقد ہے۔ ہم نے سیدی اعلیٰ حضرت کو نہیں دیکھا، لیکن ہم حضور منانی میاں کے چہرے کے اندر سیدی اعلیٰ حضرت کے چہرے کی رانائیاں کو محسوس کرتے ہیں اور انشاءاللہ محسوس کرتے رہیں گے۔ ایک زمانہ تھا کہ ہم حضور تاج الشریعہ بدر الطریقہ علامہ اختر رضا خان صاحب قبلہ ازہری میاں رحمت اللہ علیہ کے چہرے کو دیکھ کر ہم امام احمد رضا کی چہرے کی یادوں کو محسوس کرتے تھے، اور اب اس خانوادے میں یہ ان سب بھائیوں میں یہ آخری چہرہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ان کو عمر نو عطا فرمائے، صحت و عافیت کے ساتھ اس عمر میں بھی یہ اتنی تگ و دو کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، اور جامعہ نوریہ جو حضور سیدی مفتی اعظم رحمت اللہ علیہ کی یادگار ہے، جس کو حضور تاج الشریعہ بدر الطریقہ نے اپنے اخلاص والے ہاتھوں سے گویا کہ اس کی بنیاد رکھی ہے، اور حضور منانی میاں نے اس کو پروان چڑھانے میں پوری کوششیں کی ہے، اور یہاں کے اساتذہ نے بڑی محنت سے اس ادارے کو جو ہے وہ ایسا درخت بنا دیا جس کے پھل کو ہم اپنی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں، اس کے پھولوں کو ہم مہکتا ہوا دیکھ رہے ہیں، اور اس کے پھول اہل سنت کے مشام جاں کو معطر کر رہے ہیں۔ دعا کی جاتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس ادارے کو دن 11ویں رات 12ویں ترقی عطا فرمائے، اور حضور منانی میاں نے جو اعلان فرمایا کہ یہ مسجد جو نوری مسجد ہے یہ 5000 لوگوں کے لیے بنی، اب 25,000 کے لیے بن جائے، اللہ کرے جلد سے وہ دن آئے کہ حضرت کی حیات میں یہ مسجد 25,000 مصلیوں پر مشتمل جو ہے وہ جلد سے جلد تعمیر ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالی آسانیاں پیدا فرمائے۔ میں بہت مختصر وقت کے لیے حاضر ہوں، اس لیے کہ بریلی شریف میں بیان کے لیے خطاب کے لیے کون آتا ہے؟ یہاں تو اصل حاضری امام اہل سنت کی بارگاہ میں ہوتی ہے، اور وہ اعلیٰ حضرت جنہوں نے 108 علوم و فنون پر جو ہے وہ محبت اور عشق کے دریا بہائے ہیں، اور لوگوں کی عقل کو جو ہے ورطہ حیرت میں ڈال دیا ہے، اس امام کی بارگاہ میں ہم خراج پیش کرنے کے لیے آتے ہیں، جو فن حدیث کا بھی امام تھا، فن تفسیر کا بھی امام تھا، جو اللہ اکبر نعت گوئی کے فن کا بھی امام تھا، بلکہ جو فنون ہم ذکر کرتے ہیں وہ تمام علوم و فنون کا امام تھا، بلکہ وہ عشق و محبت کا بھی امام تھا۔ ہم ان کی بارگاہ میں خراج پیش کرنے کے لیے آتے ہیں، اور چونکہ وقت بہت زیادہ ہوا ہے، مجھے پتہ چلا ہے کہ مغرب سے یہ محفل مکمل ہو جاتی ہے، حضور تاج الشریعہ کے قل پر مکمل ہونا تھی، لیکن تاخیر ہوئی، اور مجھے خود بھی ایک دوسری محفل میں شریک ہونا ہے، اس وجہ سے میں بہت مختصر اپنے امام کی بارگاہ میں خراج پیش کر کے جو ہے وہ اپنی گفتگو کو مکمل کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالی میری اور آپ سب کی حاضری کو امام اہل سنت کی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور ہم اپنی جو مرادیں لے کر آئے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ہماری مرادوں کو امام اہل سنت کے صدقہ و طفیل قبول فرمائے۔ یہاں بہت مختصر میں ایک بات رکھنا چاہتا ہوں جو امام اہل سنت نے اپنے رسالے کے اندر نقل فرمایا ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، ہم جس دور سے گزر رہے ہیں یہ پرفتن دور جو ہے، امام اہل سنت کا جو زمانہ تھا اس سے بہت مختلف زمانہ نہیں ہے۔ اس وقت کے اندر جو ہے وہ مکمل کوشش کی جا رہی ہے کہ مسلمانوں کو غریب کرو، اور غریب کر کے ان کے ایمان کو چھیننے کی کوشش کرو، اس لیے کہ کہا گیا ہے کہ غربت کبھی کبھی انسان کو کفر تک پہنچاتی ہے۔ یاد رکھیے، غربت کبھی کبھی انسان کو کفر تک پہنچاتی ہے، اس لیے اسلام دشمن طاقتیں یہ کوشش کر رہے ہیں کہ کسی بھی طرح سے مسلمانوں کو غربت کے دلدل میں ڈھکیل دیا جائے، مفلسی کے دلدل میں ڈھکیل دیا جائے، اور ان کو جو ہے اللہ اکبر غریب کر دو، تاکہ یہ روٹی کے ٹکڑے ٹکڑے کو محتاج ہو جائیں، یہ لقمے لقمے کو محتاج ہو جائیں۔ جب ان کے بچے بھوک سے بلک رہے ہوں، جب ان کے بچے روٹی کے لیے سسکیاں لے رہے ہوں، تو ایک ہاتھ سے ہم روٹی پیش کریں اور پھر یہ معاہدہ کریں کہ روٹی لو اور ایمان کا سودا کرو، رقم لو اور ایمان کا سودا کرو۔ یاد رکھنا، ایمان اتنی بڑی دولت ہے، ایمان اتنی قیمتی نعمت ہے کہ اللہ اکبر، ایمان سے بڑی کوئی نعمت ہو ہی نہیں سکتی۔ اللہ اکبر، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین تپتی ہوئی ریت پر لٹائے گئے، مگر انہوں نے ایمان کا سودا نہ کیا، ان پر
चाबुक परसते रहे, ईमान का सौदा न किया, उनके सीने पे पत्थर रख करके उनसे ईमान छीनने की कोशिश की गई, वो अहद की सदाएं लगाते रहे। मेरी कौम के जवानों, आज ईमान छीनने के लिए गुर्बत के दलदल में हमें ढकेलने की कोशिश की जा रही है, और साथ ही साथ इनको गरीब करने के अलावा इनसे इल्म छीन लो, इनसे सरमाया इल्म छीन लो, इनको जिहालत की वादियों के अंदर ढकेल दो, ये अनपढ़ रह जाएं, ये अनपढ़ रह जाएं, ये पढ़ लिख ना सकें। उसके लिए बाज़ाब्ता तौर पर इदारों के अंदर इस तरह की साजिशें की जा रही है, ना हमारे बच्चे पढ़ सकें, ना हमारी बच्चियां पढ़ सकें। बाज़ाब्ता तौर पर ऐसे लोगों को छोड़ा जाता है ताकि हमारे ज़हीन बच्चों को वो नशे में मुब्तला कर दें, दोस्ती के बहाने नशे में मुब्तला कर दें, या फिर किसी की मोहब्बत के जाल में फांस करके किताबों से तवज्जो को हटाकर चेहरे पढ़ने पे मजबूर कर दें, और बाद में धोखा दे करके कहीं का न रखें। हमारे मुस्लिम बच्चों के टैलेंट से दुनिया खौफजदा है, इन्हें पढ़ने न दिया जाए। जिस दिन ये पढ़ेंगे दुनिया की कोई ताकत इनका मुकाबला नहीं कर सकती। जिस दिन ये पढ़ लेंगे दुनिया का कोई इंसान इनके बराबर खड़े नहीं रह सकता। उसकी वजह ये है, हम जिंदा नबी के मानने वाले हैं, जिंदा किताब कुरान के मानने वाले हैं, जिंदा खुदा के हय्यो कय्यूम के मानने वाले हैं, जिंदा मजहब के मानने वाले हैं, जिंदा मसलक के मानने वाले हैं। बल्कि अल्लाह अकबर, हमारे अकीदे में तो अल्लाह के औलिया भी जिंदा हैं। और जिन लोगों ने ये नारा लगाया, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले खुदा ने उनको भी ऐसी हयात जावेदा अता कर दी है कि जहां उनका नाम ले लिया जाता है वो महफिलें भी जिंदा हो जाती है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्स रज़वी, मदरसा जामिया नूरिया रज़विया। ये बरेली शरीफ की सरजमीन इल्म की जमीन है, इश्क की जमीन है, अहले सुन्नत के तहफ़्फ़ुज़ की जमीन है, अकीदे की हिफाजत की जमीन है। बल्कि जब तक कयामत कायम नहीं हो जाती, बल्कि जब तक चांद और सूरज निकलते और डूबते रहेंगे, जमीन का हर खुश अकीदा मुसलमान बरेली के इमाम के एहसान को कभी फरामोश नहीं कर सकेगा। हर बंदा कहेगा, अगर आज ईमान में तरोताज़गी है तो उस कलंदर की मेहनतों का नतीजा है। जिसने आवाज दी थी उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम। लिल्लाहिल हम्द, मैं दुनिया से मुसलमान गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इस मौके पर मैं सिर्फ इमाम अहले सुन्नत के एक रिसाले से जो उन्होंने तहरीर फरमाया था, तस्नीफ फरमाया था, उसका नाम है तदबीर फलाह नजात व इस्लाह। इमाम अहले सुन्नत का जो रिसाला है तदबीर फलाह नजात व इस्लाह, इमाम अहले सुन्नत ने इस रिसाले के अंदर बहुत सारी बातें कही है। उसमें इमाम ने उम्मत मुस्लिमा की तरक्की और कामयाबी के लिए चंद निकात पेश फरमाए हैं। मैं उस पर अपनी गुफ्तगू को पूरा कर रहा हूँ। उर्स रज़वी में आने वालों, अपनी आमद को बामकसद बनाओ, सिर्फ आकर के ऐसे ही मत चले जाओ। मैं अपनी गुफ्तगू को चंद सेकंड में, चंद मिनट के अंदर मुकम्मल कर रहा हूँ। मेरी गुफ्तगू ध्यान से सुनना। अल्लाह अकबर। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, हम लोग खा रहे हैं, पी रहे हैं, सो रहे हैं, रसूमात तले जिंदगी गुजार रहे हैं। याद रखना, सितारों के आगे जहाँ और भी है, अभी इश्क के इम्तिहान और भी है। तू शाही है, परवाज है काम तेरा, तेरे सामने आसमां और भी है। सबसे पहली बात इमाम अहले सुन्नत ने जो कही थी वो ये फरमाई थी, मैं उसमें से कुछ निकात को हज़फ कर रहा हूँ और हज़फ करके चंद निकात हालात के तकाजे के तहत पेश कर रहा हूँ। थोड़ी देर भाई आप लोग बैठ जाएं, मालहार वाले बाद में। एक बार सब दुरूद शरीफ पढ़ लें। रब्बि सल्लि वसल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरुल खल्क़ि कुल्लिहिम सलातुम व सलामन अलैका या सय्यदी या जद्दल हसन वल हुसैन। तवज्जो फरमाएं। पहली चीज हम सब को ये कोशिश करना है, इस मुल्क में अगर सर उठा करके जीना है तो पहली चीज है कि दीनदार बनो। दीनदार बनिए। दीनदार वो नहीं जो रस्मी लोग समझते हैं कि हम दीनदार हैं, बल्कि कैसे दीनदार,
ہم لوگ اس وقت بس چند دنوں کے بعد ہم لوگ 1500 سالہ جشن کی طرف بڑھ رہے ہیں، اور حضور علیہ السلام کے میلاد کے مبارک مہینے کی آمد ہے، سرکار کے مبارک مہینے کی آمد ہے۔ اس لیے میں 1500 سالہ جو لوگ جشن منا رہے ہیں، جلسوں کے ذریعے سے، جلوس کے ذریعے سے، اور بھی ذرائع سے، سب کو مبارک ہو۔ لیکن میں آپ سے یہ بات کہتا ہوں، 1500 سالہ جشن میلاد ہم اس طرح بھی منائیں کہ امام اہل سنت نے جو نکات پیش کیے تھے امت کی ترقی اور فلاح اور کامیابی کے لیے، ان چند نکات کو اپنی زندگی کے اندر پیدا کیجئے۔ نمبر 1، دیندار بنیے۔ کیسے دیندار؟ صرف رسمی اور اسمی دیندار نہیں، بلکہ ایسے دیندار بنیے کہ ہمیں ہماری دینداری کو دیکھ کر دنیا پکار اٹھے کہ جب 1450 سال کے بعد ان مسلمانوں کی دینداری کا عالم یہ ہے، تو وہ لوگ جن کو رسول اللہ نے صفہ کے چبوترے پہ بٹھا کر جن کی تربیت کی تھی، ان لوگوں کی دینداری کا عالم کیا ہوگا؟ اندازہ فرمائیں، آج مسلمانوں کے اندر وہ دینداری نہیں ہے، بلکہ لوگ ہمیں دیکھ کر ہمارے مذہب سے بدظن ہوتے ہیں، ہمارے مسلک سے بدظن ہوتے ہیں۔ مسلمانوں کا، بہت سارے مسلمانوں کا حال یہ ہے، قرضہ لے لیا مگر قرضہ لینے کے بعد ادا نہیں کرتے، لوگوں کا قرضہ کھا جاتے ہیں، بیوپاریوں کا مال لے کر کے ہڑپ کر جاتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے، اللہ اکبر، آج پوری دنیا کے اندر سب سے زیادہ اصلاح معاشرہ کے جلسے ہم سنی مسلمان کر رہے ہیں، اور کیا مسلمانوں کی اصلاح ہو جائے، مسلمانوں کی اصلاح ہو جائے۔ ایک جملہ کہہ کر آگے بڑھتا ہوں، ہم اپنے لقمے کی اصلاح کر لیں تو انشاءاللہ اصلاح معاشرہ کے جلسوں کی ضرورت ختم ہو جائے گی۔ آج جو ہمارے بچے شراب کے اڈوں پہ جا رہے ہیں، جوؤں کے اڈوں پہ جا رہے ہیں، زنا کے اڈوں پہ جا رہے ہیں، بدکاریوں کے اڈوں پہ جا رہے ہیں، ہزارہ ڈگریوں کے باوجود ہم اپنے بچوں کو صالح فکر نہیں دے پا رہے ہیں، ان کی صحیح تربیت نہیں کر پا رہے ہیں۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ پیٹوں کے اندر جو لقمے ہیں وہ حلال نہیں رہ گئے، الا ماشاءاللہ۔ کیفیت یہ ہے کہ حرام اور حلال کی تمیز ختم ہو چکی ہے، لقمہ حلال کی اہمیت ختم ہوتی جا رہی ہے۔ اس لیے یاد رکھو، دیندار بنیے، دیندار، ایسے دیندار لین دین میں بھی ہمارا ثانی کوئی نہ ہو، ہماری مثال کوئی نہ ہو۔ اسی طریقے سے کھانے پینے کے لقمے کے احتیاط کے معاملے میں بھی ہماری طرح کوئی نہ ہو، اسی طرح خیر خواہی کے معاملے میں بھی ہماری طرح کوئی نہ ہو۔ اس طرح کی کیفیت ہماری ہونی چاہیے۔ تو دیندار بنیے، نمازوں کے پابند بنیے، شریعت کے پابند بنیے، چہروں پہ داڑیاں سجائیے۔ میلاد مصطفیٰ کے موقع پر ہم پرچم تو لگاتے ہیں، ہم گلیاں تو سجاتے ہیں، بالکل پرچم بھی لگائیے، گلیاں بھی سجائیے، لیکن چہرے کو مصطفیٰ جان رحمت کی سنت سے بھی سجا لیجئے، تاکہ یادگار رہے کہ میلاد مصطفیٰ کا جب 1500 سالہ جشن آیا تھا تو کسی نے پرچم لگایا تھا، کسی نے گلی سجائی تھی، لیکن میں نے سنت مصطفیٰ سے اپنے چہرے کو سجا لیا تھا۔ تو جب 1500 سالہ میلاد مصطفیٰ کے جشن کا تذکرہ ہوگا، یہ یادیں تازہ رہے گی۔ اس لیے میری گزارش ہے کہ گلیاں سجانے کے ساتھ اپنے وجود کو سنت مصطفیٰ سے بھی سجا لیجئے۔ دیندار اس طرح سے بنیے، لین دین کا معاملہ ہو، پڑوسیوں کا معاملہ ہو، بیوی کا معاملہ ہو، ماں باپ کا معاملہ ہو، علماء کا معاملہ ہو، مشائخ کا معاملہ ہو، ہر معاملے میں دین کو مد نظر رکھیے، شریعت کو فالو کیجئے، دین کو فالو کیجئے، اور یہ ذہن بنا لیجئے کہ ہمارے لیے نجات کا ذریعہ یہی ہے کہ ہم اپنے دین پر چلیں۔ مصطفیٰ جان رحمت نے جو راستہ بتایا ہے اس راستے پر چلیں۔ قرآن کہتا ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم۔ اے محبوبہ فرما دیجئے کہ اگر تم اللہ کو محبوب رکھتے ہو تو مصطفیٰ جان رحمت کا اتباع کرو، ان کی پیروی کرو، ان کے پیچھے پیچھے چلو۔ جو مصطفیٰ جان رحمت کی پیروی کرے گا اللہ اس کو اپنا محبوب بنا لے گا۔ اللہ جس کو محبوب بنا لے گا اس کی مغفرت فرما دے گا، اس کی بخشش فرما دے گا، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ تو پہلی چیز دیندار بنیے۔ دوسری چیز، تعلیمی ادارے قائم کرنے کی کوشش کیجئے، اس لیے کہ 1500 سالہ جشن کے موقع پر ہم بہت کچھ کریں گے، کر رہے ہیں، انشاءاللہ کرتے رہیں گے، لیکن تعلیمی اداروں پر محنت کیجئے، اچھے تعلیمی ادارے قائم کیجئے تاکہ ہم رہیں نہ رہیں 1500 سالہ میلاد مصطفیٰ کی یادگار ان اداروں کی شکلوں میں قائم رہے۔ ہم اور جگہ پر اپنی دولت کو خرچ کرنے کی بجائے
دانشگاہوں پر، تعلیم گاہوں پر، اداروں پر دولت کو خرچ کرنے کی کوشش کریں، مال کو خرچ کرنے کی کوشش کریں۔ آج مسلمانوں کا مال پتہ نہیں کہاں کہاں خرچ ہو رہا ہے۔ بڑی معذرت کے ساتھ میں یہ بات کہوں، ہمیں بہت خوشی ہوئی ہے، بڑی مسرت ہوئی ہے کہ درگاہ اعلیٰ حضرت کے سجادہ نشین اور یہاں کے شہزادوں نے اعلان کیا کہ جو لوگ ڈی جے بجاتے ہوئے چادر لائیں گے ان کی چادر درگاہ اعلیٰ حضرت پر چڑھائی نہیں جائے گی۔ ورنہ پچھلے سال ہم نے دیکھا کہ اللہ اکبر اتنی لمبی لمبی چادریں۔ آپ سے پوچھتا ہوں اس مجدد کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی جس نے یہ محنت کی تھی، یہ کہا تھا کہ درگاہ پر اگر ایک چادر ہے تو دوسری چادر نہ ڈالی جائے۔ اللہ اکبر، ایسی محنت کرنے والا مجدد جس نے قوم کو یہ شعور دیا ہو، یہ فکر دی ہو کہ درگاہیں چادر کی محتاج نہیں ہیں بلکہ تمہارے محلے کی بیوائیں چادروں کی محتاج ہیں، تمہارے محلے کی غریب بیٹیاں چادروں کی محتاج ہے۔ درگاہوں پر چادر ڈالنے سے جو اجر ملے گا اس سے زیادہ اجر محلے کی اور رشتہ داروں کی بیواؤں کے سروں پر تمہیں چادر ڈالنے سے ملے گا۔ یہاں تو ایک چادر نشانی کے لیے کافی ہے، علامت کے لیے کافی ہے۔ جس مجدد نے بدعات اور خرافات کا جو ہے وہ بائیکاٹ کیا ہو، اگر انہی کے آستانے پر ہم بدعات اور خرافات کریں گے تو بتاؤ امام اہل سنت کے دل پہ کیا گزرے گی؟ بتاؤ سنیو، امام کے دل کو خوش کرنے آئے ہو یا امام کا دل دکھانے آئے ہو؟ اس لیے ان سے امام اہل سنت کو بدعات و خرافات سے اتنا پاک کر دو تاکہ دنیا کہنے پہ مجبور ہو جائے اگر شرعی عرس دیکھنا ہے تو بریلی کا عرس دیکھ لیا جائے، وہاں شریعت کے مطابق۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، مسلک اعلیٰ حضرت سے رضوی، عرس مطہرہ کے جو ہے وہ سرکار نور حضور مفتی اعظم کے پیر و مرشد کے صاحب سجادہ رفیق ملت حضرت علامہ سید نجیب حیدر میاں صاحب قبلہ اکثر عرسوں میں اعلان کرتے ہیں کہ جو ہے وہ عرس کے اندر آپ کچھ اور خریدنے کی بجائے کتابیں خرید کر لے جائیے اور اپنے محلے کے اماموں کو تحفے میں دیجئے، اپنے علماء کو تحفے میں دیجئے، اپنے مشائخ کو تحفے میں دیجئے۔ ارے آپ نہیں پڑھ سکتے، علماء کتابیں پڑھیں گے تو جب تک ان کا علم لوگوں کی رہنمائی کرتا رہے گا اس کا اجر ثواب آپ کو ملتا رہے گا، آپ کے مرحومین کو ملتا رہے گا۔ خدا کے لیے ترجیحات کی طرف توجہ دیجئے۔ میری گزارش ہے کہ تعلیم پر محنت کیجئے اور یہ کوشش کیجئے تعلیم گاہیں بھی بنائیے، تعلیم گاہیں بنانے کے ساتھ ساتھ جو ہے اپنے بچوں کو بھی پڑھائیے۔ ماہرہ شریف کا یہ پیغام آپ نے بارہا سنا ہوگا، آدھی روٹی کھائیں گے بچوں کو پڑھائیں گے، اپنے کسی بچے کو ان پڑھ مت رہنے دیجئے۔ کم سے کم ہمارا ہر بچہ گریجویٹ ہو، اللہ اکبر، اس کے لیے 8 گھنٹے کی بجائے 12 گھنٹے محنت کرنا پڑے تو محنت کیجئے۔ 10 سال اگر ہم نے تعلیم پر محنت کر لی تو یاد رکھیے امام احمد رضا نے ہمیں پیغام دیا ہے کہ لوگوں پر بوجھ مت بنیے بلکہ لوگوں کی ضرورت بنیے، اس لیے کہ جو قومیں بوجھ بنتی ہے ان کو ختم کر دیا جاتا ہے اور جو قومیں ضرورت بنا کرتی ہے لوگ ان کی عزت کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ امام احمد رضا اپنی قوم پر بوجھ نہیں تھے بلکہ قوم کی ضرورت بن گئے تھے، اس لیے دوست بھی تعریف کرتے نظر آتے ہیں اور دشمن بھی تعریف کرتے نظر آتے ہیں۔ عشق محبت، عشق محبت، عشق محبت، عشق محبت، مسلک اعلیٰ حضرت، مسلک اعلیٰ حضرت۔ ہم اپنی قوم کی ضرورت بنے، اس لیے کہ ایک مثال کے ذریعے سمجھاتا ہوں، ضرورت بنو، بوجھ مت بنو۔ ایک بات دیکھو، کیڑا تو کیڑا ہی ہوتا ہے، کیڑے کو کوئی پالتا ہے، کیڑے کو کوئی خریدتا ہے؟ کیڑے بیچے جاتے ہیں؟ نہیں بیچے جاتے، سب کیڑے مارے جاتے ہیں۔ لیکن آپ نے ریشم کا کیڑا دیکھا ہوگا، ریشم کا کیڑا مارا نہیں جاتا بلکہ ریشم کا کیڑا جو ہے پالا جاتا ہے۔ کیوں پالا جاتا ہے؟ کیونکہ وہ کیڑا بوجھ نہیں ہے بلکہ لوگوں کی ضرورت ہے، کیونکہ اس کے ذریعے سے لوگوں کو سلک ملتا ہے، ریشم ملتا ہے۔ اب پتا چلا اگر کیڑا بھی ضرورت بنے تو لوگ اس کو بھی کھلانے پلانے پر پالنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں۔ اب مسلمانوں بتاؤ، جب کیڑا ضرورت بن جائے تو لوگ اس کی قدر کرنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں۔ اگر مصطفیٰ جان رحمت کا امتی لوگوں کی ضرورت بن جائے تو بتائیے لوگ اس کی عزت کرنے پہ مجبور ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ اس لیے بوجھ مت بنو، ضرورت بنو، اور ضرورت بننے کے لیے آپ کو تعلیم کی طرف توجہ کرنا ہوگا، علم کی طرف۔ یہ بھی بات بتا دوں،
اچھی عمارتیں بھی بناؤ اور اچھے انسان بھی بناؤ، بلکہ ان اچھی عمارت بنا سکو یا نہ بنا سکو لیکن اچھے انسان دنیا میں ضرور بنانا۔ اس کی وجہ یہ ہے، اللہ اکبر، اگر ہم سے کوئی پوچھے کہ امام احمد رضا نے کون سی بڑی عمارت بنائی تو ہم یہ کہیں گے امام احمد رضا بڑی عمارت بنانے کے لیے نہیں آئے تھے، امام احمد رضا بڑے انسان بنانے کے لیے آئے تھے، کیونکہ ایک بڑی عمارت دوسری بڑی عمارت نہیں بنا سکتی، مگر ایک بڑا انسان ہزاروں اچھے انسان بنا دیتا ہے۔ مثال کے طور پر امام احمد رضا نے انسان سازی کا وہ فریضہ انجام دیا، صدر الشریعہ جیسا بڑا انسان امام احمد رضا نے بنایا، محدث اعظم جیسا بڑا انسان تربیت کر کے امام احمد رضا نے بنایا، ظفر الدین بہاری جیسا بڑا انسان تربیت کر کے امام احمد رضا نے بنایا، مبلغ اسلام عبدالعلی میٹی صدیقی جیسا عالمی مبلغ اسلام تربیت کر کے امام احمد رضا نے بنایا۔ ایک صدر الشریعہ کو فقیہ کے طور پر پیش کیا، صدر الشریعہ نے حافظ ملت کو بنایا اور حافظ ملت نے لاکھوں مصباحیان علماء امت کو عطا فرمایا۔ مسلک اعلیٰ حضرت عرس اعلیٰ حضرت سید امین القادری صاحب قبلہ۔ اگر آج اشرفیہ جیسی عمارت چمک رہی ہے، جامع نوریہ جیسی عمارت چمک رہی ہے، جامع رضا جیسی عمارت چمک رہی ہے، جامع قادریہ ریچھا جیسی عمارت چمک رہی ہے، برکات رضا، اور اس طریقے سے اہل سنت کے جتنے ادارے ہیں دیکھ لیجئے، یا تو اعلیٰ حضرت کے شاگردوں کے شاگرد ہیں یا شاگردوں کے شاگردوں کے شاگرد ہیں۔ پتہ چلا ایک اچھا انسان کتنے اچھے انسان بناتا ہے۔ تو یاد رکھیے، اچھی عمارتیں بھی بنائیے، اچھے انسان بھی بنائیے۔ اور آخری بات، دیندار بنو، تعلیم پہ محنت کرو اور مالدار بنو۔ مالدار کیسے بنو گے؟ موبائل چوری کر کے نہیں، جوا کھیل کے نہیں، موبائل پر جوا کھیل کے نہیں، سٹوں کا دھندا کر کے نہیں، شراب بیچ کر نہیں، نشہ بیچ کر نہیں، بلکہ حلال کے ذریعے سے محنت کرو۔ محنت کرو مالداری پر، اس لیے کہ غربت کبھی کبھی کفر تک لے جاتی ہے۔ اگر مسلمان ہندوستان کا 10 سال تک محنت کرے مالدار بننے کے لیے، صحیح سمت میں محنت کرے، ایزی منی کے چکر میں حرام کی طرف نہ جانا، شارٹ کٹ میں مالدار اور کروڑپتی بننے کے چکر میں حرام کی طرف مت جانا، بلکہ محنت کرو۔ محنت میں برکت ہے۔ یہ جو نوجوان ہمارے 8-8 گھنٹہ 5-5 گھنٹہ 10-10 گھنٹہ انٹرنیٹ، فیس بک اور موبائل پر لگے رہتے ہیں، موبائل کا تو اتنا شوق ہے کہ لوگ ممبر پہ بھی موبائل پہ لگے رہتے ہیں، اسٹیجوں پہ بھی موبائل پہ لگے رہتے ہیں، جلسوں میں بھی موبائل پہ لگے رہتے ہیں۔ دیکھیے میرے بھائیوں کے ہاتھ میں موبائل ہے نا، یعنی موبائل، بلکہ میں کہہ دوں جتنا بیوی کے ساتھ وقت نہیں گزارتے اتنا موبائل کے ساتھ وقت گزارتے ہیں۔ یہ افسوس کی بات ہے۔ موبائل استعمال کرو، ضرور کرو، لیکن وہ ضرورت ہے بھائی۔ آپ غور فرمائیں، جو کھانا اور پینا انسان کی زندگی کے لیے ضروری ہے اس کے بارے میں بھی قرآن کہتا ہے کلو وشربو ولا تسرف، کھاؤ پیو، حد سے مت بڑھو۔ تو کسی بھی معاملے میں حد سے بڑھنے کی اجازت نہیں ہے۔ جتنا وقت فیس بک پر گزارتے ہو، یوٹیوب پر گزارتے ہو، موبائل پہ گزارتے ہو، اگر اتنا وقت آپ کمانے پہ گزارو گے، تجارت میں گزارو گے، اچھا کام دھام کرو گے تو آپ مالدار بنو گے۔ اور یاد رکھنا، اگر آپ مالدار ہو تو اکیلے مالدار بننے سے کام نہیں ہوگا، اگر آپ مالدار ہو تو اپنے کسی بھائی کو، بھتیجے کو، بھانجے کو، کسی قریبی کو، اس کو بھی سپورٹ کر کے مالدار بنانے کی کوشش کرو، کیونکہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا ہے کہ جس نے صبح اس حال میں کی کہ میری امت کی بھلائی کے لیے، خیر خواہی کے لیے کوئی پلان نہیں کیا، فلیس منا، وہ میری سوسائٹی کا ممبر نہیں ہے۔ اس لیے صرف اپنا مت سوچو، بلکہ اپنے دائیں بائیں کا سوچو، اپنے پڑوسیوں کا سوچو، اپنے ساتھیوں کا سوچو۔ ایک مقرر کامیاب ہے، وہ دوسرے مقرروں کو بھی کامیاب کرنے کی کوشش کرے۔ ایک نعت خواں کامیاب ہے، وہ دوسرے نعت خانوں کو بھی کامیاب بنانے کی کوشش کرے۔ ایک عالم کامیاب ہے، وہ دوسرے علماء پر بھی کامیابی کے لیے توجہ کرے۔ ایک تاجر کامیاب ہے، وہ دوسرے تاجروں کی کامیابی کے لیے بھی کوشش کرے۔ ایک مرشد پیر کامیاب ہے، وہ دوسرے پیروں کی بھی کامیابی کے لیے کوشش کرے۔ اور اس کی اگر آپ تصویر دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ ماضی قریب میں بہت دیکھ سکتے ہیں، اس کے ذکر کا یہاں وقت نہیں ہے۔ بس میں اتنا کہنا چاہتا ہوں، دیندار بنو، مالدار بنو اور ایجوکیشن پہ محنت کرو۔ اگر ان 3 نکات پر آپ نے محنت کی تو انشاءاللہ تبارک و تعالی چند سالوں کے اندر ہمارے ملک کا ہی نہیں بلکہ دنیا کا نقشہ بدل جائے گا۔ دنیا
کا نقشہ تبدیل ہو جائے گا۔ امام اہل سنت جہاں بڑے عالم تھے وہیں بڑے مفکر بھی تھے، بڑے عظیم سیاستداں بھی تھے، بڑے عظیم عاشق رسول بھی تھے۔ امام کے عرس میں آئے ہو، یہ 3 نکات اپنے ساتھ لے کر کے جاؤ۔ ایک دوسرے کو مضبوط کرو، ایک دوسرے کو دھکا دے کر گڑھے میں گرانے کی بجائے اٹھانے کی کوشش کرو۔ یاد رکھنا، گڑھوں میں گرانے والے کبھی ترقی نہیں کیا کرتے، ہمیشہ اٹھانے والے ترقی کیا کرتے ہیں۔ امام احمد رضا نے اٹھایا، اور جب اٹھایا تو امام احمد رضا گرے نہیں رہے، امام نے دوسروں کو اٹھایا اپنی حیثیت کے مطابق، اللہ نے ان کو اٹھایا اپنی شان کے مطابق۔ اسی لیے ہند والے بھی ان کے ڈنکے بجا رہے ہیں، سندھ والے بھی ان کے ڈنکے بجا رہے ہیں، عرب والے بھی ان کے ڈنکے بجا رہے ہیں، عجم والے بھی ان کے ڈنکے بجا رہے ہیں۔ اور یاد رکھنا، سچا عاشق رسول وہی ہوتا ہے جو محبوب کی امت سے بھی سچا پیار کرتا ہے۔ یہ کیسی بات ہے کہ حضور سے تو عشق ہے اور حضور کی امت کے لیے دل میں جلن ہے، دل میں چبن ہے، مومنوں کے لیے دل میں حسد ہے۔ اللہ کے بندو، حضور علیہ السلام سے دین سیکھو، اپنے بزرگوں سے دین سیکھو۔ بس میں اپنی بات اتنی کہہ کے مکمل کرتا ہوں۔ عرس رضوی میں آئے ہو تو کوئی نہ کوئی مقصد لے کے جاؤ، ایم لے کر کے جاؤ، اور میلاد النبی کا جشن مناؤ۔ شریعت مطہرہ کی روشنی میں، حدود شرع میں رہ کر کوئی ہم پر ٹپنی نہ کر سکے، کوئی ہم پر نکتہ چینی نہ کر سکے۔ لوگ بس اتنا کہیں کہ امام احمد رضا کے نام لیواؤں کو ہم نے دیکھا، علم میں ان کا معیار الگ ہے، تقوی میں ان کا معیار الگ ہے، پرہیزگاری میں ان کا معیار الگ ہے۔ جو لوگ مسلک اعلیٰ حضرت کا نعرہ لگاتے ہیں، ہم نے تسلب میں بھی ان کو دیکھا، تفقہ میں بھی ان کو دیکھا، علم حدیث میں بھی ان کو دیکھا، خیر خواہی میں بھی ان کو دیکھا کہ وہ امام احمد رضا کی تعلیم پر چلتے نظر آتے ہیں۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں، اللہ ہم سب کو فکر امام احمد رضا پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور تھوڑی موڑی اپنی مرضی کی فکر نہیں بلکہ جو مکمل فکر رضا تھی، اللہ اس مکمل فکر رضا کو ہمیں قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مکمل فکر رضا کیا ہے؟ ایک میرا ہی رحمت پہ دعویٰ نہیں، شاہ کی ساری امت پہ لاکھوں سلام۔ مکمل فکر رضا کیا ہے؟ ایک طرف آدائیں دی، ایک طرف حاصے دی، بندہ ہے تنہا شاہ، تم پہ کروڑوں درود۔ مکمل فکر رضا کیا ہے؟ کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے، ٹھیک ہونا میں رضا، تم پہ کروڑوں درود۔ مکمل فکر رضا کیا ہے؟ انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام۔ للہ الحمد، میں دنیا سے مسلمان گیا۔ امام احمد رضا کی چوکھٹ آباد رہے، اللہ ان کے مزار پر رحمت و نور کی قیامت تک برسات فرمائے۔ اللہ ان کی نسلوں کو بھی مکمل طور پر ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم غلاموں کو بھی ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ان کی فکر یہ تھی، لحد میں عشق رخے شہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے، اور تیرے غلاموں کا نقش قدم رائے خدا، تیرے غلاموں کا نقش قدم رائے خدا، وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے۔ جنا بنے گی محبان جار یار کی قبر، جنا بنے گی محبان جار یار کی قبر، جو اپنے سینوں میں یہ 4 باغ لے کے چلے۔ رضا کسی سگے طیبہ کے پاؤں بھی چومے، تم اور آہ کے کتنا دماغ لے کے چلے۔ ہم سب کو اللہ عمل کی توفیق دے۔ میں مزید آپ کے درمیان رکتا، لیکن مجھے دوسری محفل میں شریک ہونا ہے، اس لیے میں اجازت چاہوں گا آپ سے بھی، اپنے علماء سے بھی، حضور تاج ملت سے بھی، اور دعا کرتا ہوں گفتگو کے درمیان کوئی غلطی ہو تو اللہ تعالیٰ معاف کر دے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔ ایک گزارش ہے، آتے وقت آپ نے اتنے دھکے دیے کہ میں گرتے گرتے بچا، پچھلے سال بھی ایسے کیا تھا، اس لیے اس سال میں نے حضرت سے کہا کہ حضرت اس سال میں نہیں آؤں گا کیونکہ لوگ بہت دھکے دیتے ہیں، بہت پریشان کرتے ہیں، تو اس لیے میں نے معذرت کی دی، لیکن حضرت نے کہا تھا کہ جو ہے وہ آپ کو آنا پڑے گا، اور جب تک میں زندہ ہوں تب بھی آنا، میرے بعد بھی آنا، تو لیکن آپ لوگ اتنے دھکے دیں گے تو ہم کیا کریں گے؟